المنن میں امام عبد الوہاب شعرانی نے یہ لکھا، اس کے 3 حوالے پیچھے میں نے ایک تقریر میں پیش کی، کہ صرف یہ کہ نحب الصحابہ نحب الصحابہ نحب الصحابہ، اس سے کام نہیں چلے گا، کہنے لگے آگے نبغض من یبغضہم، اب یہاں سے ٹکراؤ ہو جائے گا کہ ہم ان سے بغض رکھتے ہیں جو ان سے بغض رکھتے ہیں۔ اب بغض اگر رکھتے ہیں تو وہ پھر بغض دعوتیں اکٹھی نہیں کھانے دیتا، کہ جن سے بغض رکھتے ہیں ان سے جپھی نہیں مارنے دیتا، وہ عقیدہ جن سے بغض رکھتے ہیں۔ ایسا تو لوگ کر لیتے ہیں کہ محبت صحابہ بھی ہے دعوے سے زبان سے، اور ساتھ صحابہ کوئی ظالم غاصب کہنے والے کے ساتھ جپھی بھی ہے معاذ اللہ، لیکن آگے کہا کہ نہیں نبغض ہے، صرف زبان سے محبت کا اعلان نہیں، نبغض عملاً بغض، تو اس سے پھر جا کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوتا ہے جب بغض کا عملاً اظہار ہو۔ یعنی ایک ہے صحابہ کا قصیدہ لکھنا، کوئی کہے کہ کوئی تم جو ہے وہ اپنا رویہ ٹھیک کرو، میں نے بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں 3 گھنٹے تقریر کی ہے، تو 3 گھنٹے تقریر کر دینا معیار حق نہیں۔ جب انہی کے دشمن سے جفیاں لگا رہا ہے تو پھر وہ بغض نہیں پایا گیا جو ان سے بغض رکھتا اس کے ساتھ، وہ رکھے گھنٹے 3 تقریر نہ بھی کرے تو پھر ایمان صحیح ہے، وہ بغض نہ رکھے اور 10 جلدیں کتابیں لکھ دے ان کی شان میں، ایمان صحیح نہیں ہے۔ یعنی کچھ لوگ تو چلے گئے دوسری طرف اور کچھ پائپ لائن میں ہیں، اور ابھی چاہتے ہیں کہ کچھ مفادات مزید سمیٹے سنیوں سے، یا یہ ہے کہ اگر ادھر چلے گئے تو ادھر تو پہلے ہی بہت سی ہے کمپنی، انہیں تو یہ پسند ہے کہ رہیں ادھر اور بندے ادھر بھیجیں، کہلائیں سنی۔ اس کمپنی کو یہ نہیں کہ یہ بھی شیعہ ہو گیا وہ بھی شیعہ ہو گیا، یہ تھوڑا فائدہ ہے، سنی بن کے رہیں بظاہر، لیکن کام ان کا کریں۔ یعنی ان کے ذریعے سنیوں کو شکار تب بھی کر سکتے ہیں جب یہ سنی کہلوائیں اپنے آپ کو، اگر یہ سنی نہ کہلوائیں تو پھر تو سنی کہ یہ تو شیعہ پیر ہے، ہم اس کے پاس کیوں جائیں۔ اگلوں نے ان کو پڑھایا ہوا ہے کہ تم نے اپنے آپ کو سنی کہلوانا ہے اور سنی بن کے رہنا ہے بظاہر، اور وہاں سے لوگ جو اٹیچ ہوں ان کو ہماری طرف بھیجنا ہے۔ تو یہ جو پائپ لائن کے اندر ہیں، بالآخر کتنے جا کے پھر کہیں گے کہ اب ہمیں بالکل سمجھ آ گئی ہے لہذا میں شیعہ ہوں، جو اب کہتے ہیں کہ میں سنی ہوں، کہ ابھی پردہ ہٹایا اتنے سالوں کے بعد، میں نے تو اب یہ پڑھا ہے اور میں شیعہ ہوں معاذ اللہ، اصطلاحی شیعہ۔ تو اب اس سے پہلے جو ہے وہ یہ صورتحال جو ہے وہ چل رہی ہے، تو اس میں یہ ہے آزمائش جو اکابر نے لکھی کہ کسی کا یہ نہ دیکھو دعوی محبت میں، دیکھو کہ ان کے دشمنوں سے دشمنی کتنی کرتا ہے، بغض کتنا رکھتا ہے، اور اس بغض دیکھو نا، بغض کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اعلان جنگ کر رہے ہیں چلو ڈنڈے پکڑو ان سے لڑو، کچھ لوگ پھر یہ سکھاتے ہیں یہ جی مرنے مارنے والی باتیں کر رہے ہیں۔ بغض اگر ہو بندے کے دل میں، پہلے تو مطلب ایسا کہیں جانا نہیں چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کہیں چلا گیا سنی خطیب داتا صاحب کا اور اس کو جواد نقوی سے اگر بغض ہوتا تو سینے لگانے کی کیا مجبوری تھی؟ اگر کوئی کہے کہ میں بھی جو کہ حکومت کا بندہ ہوں، حکومت کا بندہ ہوں، زبان سے نکل ہی جائے، یا کہے کہ حکومت کا ملازم ہوں اور خطیب ہوں، تو وہ حکومت کہتی ایک جگہ بیٹھ جاؤ کوئی بات کرنی ہے، تو انہوں نے ایک جگہ بٹھایا، جپا تم نے مارا، جپا مارنے کی مجبوری کیا تھی؟ یعنی ملازمت کے لیے جپا مارنے کی مجبوری کیا ہے؟ کہ چونکہ میں ملازم ہوں حکومت کا، تو اگر بٹھا بھی دیا، جس کے لیے بہت سی شرائط ہیں کہ ایک مسلک کی نمائندگی کرنی ہے، حکومت کا ایک ایوان ہے، وہاں سنی چیئر ہے اور سنی چیئر پر سنی نمائندہ بیٹھے، ایسی کوئی صورتحال ہے تو پھر وہ سنی بن کے بیٹھے نا۔ اب اس کو مثلا میں اس کے خلاف بول رہا ہوں تو یہ مجھے جپا مارے گا؟
میں اس کے باپ کو گالی دوں یہ مجھے جفا مارے گا؟ تو حضرت صدیق اکبر کو جس نے گالی دی اس کو اس نے جفا کیوں مارا؟ اگر بیٹھنا کوئی سرکاری مجبوری تھی پہلے تو وہ بھی نہیں ہونی چاہیے، یہ کہہ دے کہ میں داتا دربار کا خطیب ہوں، تمہارا ملازم بعد میں ہوں، کروڑوں سنیوں کی روحانی پارلیمنٹ کا امام میں پہلے ہوں اور میں اس کا لحاظ رکھوں گا۔ اگر کوئی اس کو نکالے گا تو سنی کہیں کہ ہم نے یا وہ رکھنا ہے کہ جو داتا صاحب کی تعلیمات پہ چلے، داتا صاحب کو تکلیف نہ دے۔ کس حکومت کی مجال ہے کہ آگے اکڑے؟ حکومت میں پورا حق ہے سنی اوقاف کا، جو سارے اوقاف کا 80% سے بھی زائد ہے، اتنا کھا رہے ہیں داتا صاحب کا اور باقی درباروں کا اور باقی اوقاف کا۔ تو سنی اوقاف میں اس لیے تو کتنے سال ہمارے اکابرین کا مطالبہ رہا کہ سنی اوقاف ہی جدا کیا جائے۔ تو چلو اوقاف ایک ہے تو کم از کم خطیب تو ہمیں سنی دیا جائے، یعنی جو اکابر کے نقطہ نظر پر سنی ہو، تو جس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ کس جگہ کا خطیب ہے۔ تو داتا صاحب کے خطیب پہلے بھی ہوئے، مولانا سعید نقشبندی صاحب داتا صاحب کے خطیب ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی ایسی کوئی صورتحال نہیں بنائی جس طرح کی یہ موجودہ بد نصیب بنا رہا۔ اسی ہوش ہی نہیں کہ یہ نمائندہ کس قوم کا ہے اور کس ممبر پہ بیٹھتا ہے اور جفیاں کس بغیرت کو لگا رہا ہے۔ یعنی وہ کہیں گے یہ جلالی سخت بڑا ہے، یہ کسی کو نہیں چھوڑتا، تو دیکھو جی مجبوریاں ہوتی ہیں، یہ سرکاری مجبوریاں ہوتی ہیں، یہ تو پھر حکومت میں جاتے نہیں، اس اجلاسوں میں جاتے نہیں، ہمیں مسئلے کی نمائندگی کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں یہ ساری باتیں ان میں بھی تحفظات ہیں ہمارے۔ چلو تمہیں جانا پڑتا ہے تو بغیرت تمہیں کس نے کہا کہ تم اس بغیرت کو جفی مارو؟ کیا مجبوری تھی؟ اپنی کرسی پہ بیٹھتا، منہ چڑھا کے بیٹھتا، آنکھیں نکال کے بیٹھتا، اپنے تیور سے بتاتا کہ مجھے فلاں فلاں سے بغض ہے، میں دیکھنا پسند نہیں کرتا، میرے اندر غیرت ہے ایمان کی صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ تو ہم نے بٹھا دیا، ٹھیک میں بیٹھا ہوں، مگر میں کسی سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا۔ ہاتھ تو کیا اس نے سینہ ملایا، دل ملایا، اور کروڑوں سنیوں کا سینہ چھل نہیں کیا ہے یا نہیں کیا؟ تو ایسے اگر لوگ داتا صاحب کی ممبر پہ بیٹھیں گے تو مسلک کیسے بچے گا؟ یہ بیوپاری تاجر سوداگر قسم کے لوگ، اس واسطے یہ روحانی پارلیمنٹ ہے ہماری، اس کے سربراہ وہاں موجود ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں انہی کے خلاف تقریریں کرواتے ہیں، جو کشف المحجوب میں لکھا اس کے خلاف بولتے ہیں، اور پھر جمعے پہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جو تمہارے اختلافات ہیں وہ باہر رکھو، یہ داتا دربار ہے۔ تو میں کہتا ہوں داتا دربار پہ وہ بولو جو داتا نے کہا ہے، باقی پرسنالٹی باہر رکھو، کوئی جس دربار کا ہے، جو جہاں کا ہے، یہاں وہ بٹھاؤ، وہ سٹیج پہ وہ تقریر کرواؤ۔ کم از کم جو داتا صاحب کو تو مانتا ہو پورا، خود انہوں نے چھاپی ہوئی ہے کشف المحجوب، خود اس کے مضامین، خود سارا تبصرہ، اور پھر خود ہی اس کے خلاف کرتے ہیں۔